بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کہ جس کے اندر ہدہد سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس آ کر چھوڑ دیا۔ ملکہ بلقیس نے وہ خط اٹھایا، پڑھا تو چونک گئی۔ اس نے کہا قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون، کہ اے لوگو، ارد گرد جتنے بھی آپ کے یعنی ملکہ بلقیس کے ارد گرد جتنے بھی ان کے وزراء تھے ان کو بلایا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے زبردست خط آیا ہے، اور یہ جو خط ہے یہ عام شخص کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ایک زبردست آدمی کی طرف سے ہے، کیونکہ اس قسم کی انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ میرے سامنے بڑھ چڑھ کر مت کھڑے ہونا، بلکہ میرے سامنے بڑھ چڑھ کر کھڑے مت ہونا، بلکہ میرے پاس اپنے سر کو نیچے کر کے اسلام کی صورت کے اندر آ جا، مسلمان ہونے کی صورت میں آ جا، زیر ہونے کی صورت میں آ جا۔ اور فرمانے لگی، اپنے ہوشیاری ان کے دیکھو، انہوں نے کہا کہ اگر یہ عام بادشاہ ہوتا تو اس طرح نہ کہتا، اس بادشاہ کو ہو سکتا ہے کہ اس کی بڑی طاقت ہے، اس کا بڑا رعب ہے، بڑا دبدبہ ہے، اور اس کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہے، لہٰذا اب اس کا جواب جو ہے میں اس طرح نہیں دوں گی۔ کیوں کہ اگر میں نے اس طرح جواب ویسے ہی دے دیا تو اب کیا ہوگا کہ میری کمزوری شاید ظاہر ہو جاوے، تو میں جواب اس انداز کے اندر دوں گی کہ میری کمزوری جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، لیکن اگلے کی طاقت کا سامنا جو ہے مجھے پتہ چل جائے کہ اگلا کتنا طاقتور ہے۔ بڑی ہوشیار تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں ڈونٹ پٹ آل دا کارڈز آن دا ٹیبل، اپنی تمام کمزوریاں یا اپنی تمام طاقت سامنے ظاہر نہ کرو، کوشش کرو کہ پتہ چل جائے کہ اگلے کی طاقت، اگلے کی کمزوری کیا ہے۔ تو انہوں نے ایک عجیب اس کے اوپر یعنی سوچا اور ایک عجیب مشورہ لیا، اور اس مشورے کے مطابق انہوں نے اس طرح کیا کہ میں یہ کام کروں گی اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں، سلیمان علیہ السلام وہ کتنے طاقتور ہیں، ان کتنے ہوشیار ہیں، کتنے کانفیڈنس ہیں۔ تو انہوں نے یہ ماجرا اختیار کیا۔ وہ کیا کیا؟ ایسے کرتے ہیں، کالوں کی طرف جاتے ہیں اور ان کے بعد پھر واپس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ انہوں نے کیا سمجھداری، کیا ہوشیاری کی ملکہ بلقیس نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، آپ سب کیا ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کدھر سے بات کر رہے ہیں؟ میں لندن سے بول رہی ہوں جی۔ لندن سے بات کر رہے ہیں، اچھا سسٹر، آپ کا سوال جی؟ جی میرا سوال یہ ہے، پہلے میں یہ پوچھوں کہ آپ کون سا قرآن پاک جو ہے جس اردو میں جس کی صحیح تفسیر ہو ہم لوگوں کو وہ بتائیں، اور دوسرا میں کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کر رہی ہے، جا رہی ہے تو کر رہی ہے، تو اس کے لیے کوئی بتائیں، پڑھیں کہ اللہ کرے کہ وہ ٹیسٹ پاس کر لے۔ اچھا، یعنی آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر جو آسان ہو، سہل ہو، جس کو آپ پڑھ سکیں؟ جی جی جی، جس آپ بیان کرتے ہیں اس طرح ہم لوگ پڑھیں نا، اس طرح سادہ ہو نا، سادہ لفظ ہوں، سادہ الفاظ ہوں۔ یعنی جس طرح میں بیان کرتا ہوں اس کی طرح ہاں، کی اس طرح نہ مشکل والے نہ ہو نا، جی جی، چلو جس ٹھیک طرح ہے۔ آپ کا بیان ہے نا، اس طرح کتنی سمجھ صحیح آ جاتی ہے بندے کو نا۔ وہی آپ کا تو ہم ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے، اتنا اچھا بیان ہوتے ہیں، لیکن پھر مجبوری ہے ہم لوگوں کی، تو سوال کرتے ہیں، ورنہ ہم لوگ آپ کا بیان ہی سنتے رہے نا۔ جی جی جی، چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو تفسیر آسان ہو اور جو عام فہم ہو وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتلا دوں گا، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اور جتنے باقی بھی لسنرز ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ میں ضرور عرض کر دوں گا۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہت ایسا کرتے ہیں، اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کدھر سے بات کر رہے ہیں اور آپ کا اسم گرامی جی؟ میرا نام ڈاکٹر امتیاز احمد ہے، میں ویک فیلڈ سے بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر امتیاز صاحب ویک فیلڈ سے جی؟ میں یہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے اور ایک سوال پوچھنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جانوروں کی سب کی آواز سننے کی صلاحیت دی تھی، چیونٹی کو کیسے معلوم ہوا سلیمان علیہ السلام آ رہا ہے؟ ان کا نام کیسے معلوم ہوا اور سلیمان علیہ السلام آ رہا ہے؟ چیونٹی کو کیسے معلوم ہوا؟ صحیح، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، ویری گڈ۔ اور ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے ہو سکتا ہے وہی کہ نام کیسے معلوم ہوا اس کے سلیمان لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا ایک مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ وہ پیشاب کا قطرہ کبھی کوئی نکل جائے، اس کی کوئی مقدار ہے کہ کوئی بعض ٹائم میں دکھائی نہیں دیتا ہے کہ بدن میں لگا کے نہیں یا کپڑے میں لگا کے نہیں، وہ دھونے کی؟ یہ آواز آخری نہیں آئی، وہ پیشاب کا قطرہ کیا ہوا؟ اگر اتنا چھوٹا ہو کہ دکھائی نہیں دے کہ کپڑے میں لگا ہے یا بدن کا ہے، جی،
تو اس کا کیا مسئلہ ہے مطلب؟ ٹھیک ہے جو پہلا آپ نے سوال کیا ویری گڈ کویسچن، اور یقین کرو کہ میڈیا کے اوپر کافی عرصہ ہوا لیکن یہ سوال پہلی دفعہ آیا ہے. ویسے سوال آتے رہتے ہیں لیکن پچھلے 17-18 سال کے اندر فرسٹ ٹائم. تو ویری گڈ کویسچن. سالوں سے میرے ذہن میں جب بھی قرآن پڑھتا تو یہ سوال ابھرتا ہے، ایک دن بھول جاتا ہوں پوچھنا. سمجھدار کا سوال سمجھداری ہی ہوتی ہے جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ضرور میں اس سوال کا بھی ضرور انشاءاللہ جواب دوں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں کوشش کرتا ہوں. اب تو اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. ایسے کرتے ایک اور کالر لے لیتے ہیں پھر واقعے کی طرف آتے ہیں. نیکسٹ کالر ان کا میرے حال میں کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. تو ایسے کرتے ہیں واقعے کو مختصر کر کے پھر یہ جو سوالات ہیں ان کی طرف آتے ہیں. تو انہوں نے اس طرح کیا، انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کرتی ہیں کہ میں اپنی طرف سے ایک ہدیہ بھیجتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور بہت بہترین ہدیہ پیش کرتی ہوں. اور یہ ہدیہ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے گا، اس نے یہ سوچا کہ میں ہدیہ پیش کروں گی سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور جب اس کے پاس یہ ہدیہ آئے گا تو اب وہ ہدیے سے متاثر ہوں گے متاثر نہیں ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس سے پتہ چل جائے گا. تو چنانچہ اس نے اس طرح کیا کہ اپنی طرف سے ایک ہدیہ پیش کیا. جو ملکہ بلقیس ہے اس نے اپنی طرف سے ایک ہدیہ پیش کیا. اب پھر آگے سلیمان علیہ السلام کی کیا رسپانس ہوئی، ایسے کرتے ہیں فی الحال سٹوری کو ادھر ہی روک دیتے ہیں تاکہ مزہ آئے گا کہ اگلی دفعہ کہ سلیمان علیہ السلام کی کیا رسپانس ہوئی، وہ کس انداز کے اندر انہوں نے ہدیہ بھیجا، اور پھر وہ ہدیہ کون لے کر گئے، اور پھر کیا آگے سے واقعہ ہوا، اور پھر آگے کس انداز کے اندر واقعہ. انشاءاللہ اس طرح کرتے ہیں، اس کو اگلی قسط کے اندر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اگر یاد ہو تو اصل میرا جو مقصد تھا وہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ بیت المقدس کے اوپر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں تاکہ سوالوں کی طرف آؤں. تو سلیمان علیہ السلام کا جو تعلق ہے وہ اس وقت بادشاہی جو تھی مسجد الاقصیٰ کے علاقے کے اوپر، فلسطین کے علاقے کے اوپر، اور اس علاقے کی خدمت کر رہے تھے. اور پھر انشاءاللہ آگے اگلے قسط کے اندر یہ بھی عرض کریں گے کہ سلیمان علیہ السلام نے مسجد الاقصیٰ کی کیا خدمت کی اور جنات کا اس کے اندر کیا کیا عمل ہوا تھا. انشاءاللہ اس کی طرف جائیں گے. تو ایسے کرتے ہیں اب سوالوں کی طرف واپس آتے ہیں. پہلا جو سوال تھا وہ سوال یہ تھا کہ نبی اور رسول کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے. ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں نا کہ وقت کے رسول تھے یا وقت what's the difference between a رسول اور what's the difference between a نبی. رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے نئے احکامات دیے ہوں یا شریعت کی تبدیلی کر کے وقت کے لحاظ سے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں آئی ہوں یا کوئی کتاب دی ہوئی ہو تو اس کو رسول کہتے ہیں. تو جس کے ساتھ نئی کتاب ملی ہو یا اس کو شریعت کے کچھ احکامات تبدیل کر کے دیے ہوں تو اس کو تو رسول کہتے ہیں. جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کو تورات نصیب کی، اسی طرح تو وہ رسول ہوئے. اسی طرح داود علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کو زبور نصیب کی تو وہ بھی وقت کے رسول ہوئے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی وقت کے رسول ہوئے. تو رسول ہوئے تو وہ اللہ رب العزت نے ان کو شریعت نصیب کی، ان کو کتاب نصیب کی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی کہ وقت کے رسول، اللہ رب العزت نے ان کو بھی صحیفے کتاب جو ہیں وہ نصیب کی. تو یہ جتنی بھی جن کو اللہ رب العزت نے نئی شریعت یا تبدیل کے ساتھ یا احکامات بدل کے ان کو دی ہیں ان کو تو رسول کہتے ہیں. اور جن کو نئی کتاب نہیں دی بلکہ ماقبل کے نبی کی شریعت کے اوپر عمل کر رہے تھے ان کو نبی کہتے ہیں. تو تمام کے تمام تو نبی ہیں. نبی اس کو کہتے ہیں کہ جو نبا خبر لے کر آوے، جس کو ہم پیغامبر بھی کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ پیغمبر اور نبی میں کیا فرق؟ تو پیغمبر یہ اردو کا بلکہ اصل میں فارسی کا لفظ ہے. پیغام یعنی ایک میسج، بر یعنی وہ شخص جو میسج لے کر جاوے جس کو ہم میسنجر کہتے ہیں، تو قاصد کہتے ہیں. تو نبی یہ عربی کا لفظ ہے، پیغمبر یہ فارسی اور اردو کا لفظ ہے. تو نبی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے اللہ کی بات آپ تک پہنچاوے. تو جتنے بھی تھے وہ تمام کے تمام نبی تھے، لیکن ان تمام نبیوں میں کچھ ایسے تھے کہ جن کو شریعت کے اندر تبدیلی آئی ہوئی تھی، تو ان کو
ان کو ہم رسول کہتے ہیں۔ تو اسی سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نبی بھی ہیں، لیکن چونکہ ان کو شریعت تھوڑی سی ملی تھی، یعنی تبدیلی ملی تھی، صحیفے ملے تھے، تو وہ رسول بھی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام یہ وقت کے نبی ہیں، ان کو چونکہ نئی شریعت نہیں ملی تھی، اپنے والد محترم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اوپر چل رہے تھے، تو وہ صرف نبی تھے، وہ رسول نہیں تھے۔ موسیٰ اسی طرح اسحاق علیہ السلام وہ نبی تھے، اپنے والد کی شریعت کے اوپر چل رہے تھے۔ والد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو صحیفے دیے تھے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے تورات، نبی بھی ہیں چونکہ وہ اللہ کی بات اگلے تک پہنچاتے ہیں، تو نبی بھی ہیں، اور چونکہ نبی سے ایک درجہ اونچا، ایک درجہ اوپر وہ رسول ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ لیکن ان کے جو بھائی ہارون علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کو نئی شریعت نہیں دی، بلکہ یہ فرمایا کہ آپ کے جو بھائی موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہی کی شریعت کے اوپر آپ کو چلنا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور جو ہارون علیہ السلام ہیں وہ صرف نبی ہیں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ نبی ہی ہیں۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام صرف نبی ہیں، ان کو نئی شریعت نہیں ملی۔ تو اس سے اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نبی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو نئی شریعت یا جس کی ماقبل کی شریعت کے اندر کوئی تبدیلیاں آئی ہوں اور وہ تبدیلی بتلائی گئی ہوں، تو ان کو رسول کہتے ہیں۔ اور نبی اس کو کہتے ہیں کہ جو ماقبل کے نبی یا اپنے وقت کے جو دیگر انبیاء علیہ السلام ہیں یا دیگر رسول ہیں، ان کی ہی شریعت کے اوپر چل رہے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے پوچھا بھی، غالباً ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کتنے ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقریباً 1,24,000۔ تو نبی سب کے سب جو ہیں وہ نبی تھے۔ اور پھر اس صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کتنے ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقریباً 313 تھے۔ اور عجیب بات یاد کرنے کا طریقہ کہ اصحاب بدر، یعنی بدر کے اندر جو صحابہ تھے وہ بھی تقریباً 313 تھے، 313، اور جو رسول ہیں وہ بھی تقریباً 313 ہیں۔ تو یہ سوال کا جواب۔ اس کے بعد والا جو سوال تھا وہ سوال یہ تھا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ کسی نے برٹن اور ٹرینٹ سے ایک ساتھی نے فون کیا اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ آپس میں بات کر رہے تھے کہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، اور باقی جو کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، اسی طرح زبور ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت نے کتابی شکل کے اندر بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام اللہ رب العزت نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں تو اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے، اور باقی جو ہے وہ کلام کی شکل کے اندر نہیں آیا تھا بلکہ وہ صحیفے کی شکل کے اندر۔ قرآن کریم کو اس طرح آیا کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل کو الہام کیا، زبانی تھا، جبرائیل علیہ السلام کو الہام کیا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کر سنایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تک یعنی صحابہ کو اس وقت پڑھ کر سنایا۔ تو یہ تمام کا تمام کلام کی شکل کے اندر آیا، یعنی بات کی شکل کے اندر، اللہ رب العزت کی طرف سے بھی جبرائیل تک، اور جبرائیل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک، یہ تمام کلام کی شکل کے اندر آیا۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ البتہ جو اس سے باقی جو صحیفے تھے اور جو باقی کتابیں تھیں، ان کو اللہ رب العزت نے کلام کی شکل کے اندر، بات کی شکل کے اندر نہیں فرمایا، بلکہ جب تورات نازل ہوئی تو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ طور کے اوپر چلے جاؤ، پہاڑ کے اوپر، طور پہاڑ کے اوپر جاؤ، اور وہاں جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہاں بڑی تختیاں تھیں، اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے ان کے اوپر لکھا کر وہاں بھیج دیا۔ تو پورے کی پوری جو تختیاں تھیں، پوری بڑی سلیبز تھی، وہ اس شکل کے اندر آ گئی۔ تو اللہ کی طرف سے کلام کی شکل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں آیا، وہ جو تورات تھا وہ ایک کتابی شکل کے اندر آسمان سے آیا ہے۔ اسی طرح زبور جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے کلام کی شکل کے اندر، اللہ کے اور داؤد علیہ السلام کے درمیان کلام کی شکل میں نہیں آیا بلکہ وہ ایک کتابی شکل کے اندر آیا۔ اسی طرح جو انجیل تھی، تو باقی جو کتابیں تھیں اللہ کی طرف سے جب آئیں،
زمین کے اوپر تو کلام کی شکل، بات کی شکل کے اندر نہیں آئی بلکہ ایک کتابی شکل کے اندر آسمان سے آئی، تو اس لیے ہم کہتے ہیں وہ کتابیں تھیں، اور یہ اللہ کی طرف سے کلام کی بات کی شکل کے اندر آیا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد والا سوال جو تھا، سوال تو خیر نہیں تھا، ایک صاحبہ نے مانچسٹر سے فون کیا، انہوں نے کہا کہ وہ محسوس کرتی ہیں کہ ان کے اوپر تعویذ ہوئی ہیں اور ان کے اوپر جادو ہوا ہے، اور ان کے اوپر یعنی سانپ کی یعنی چمڑی کے اندر وغیرہ جو تفصیلات بتلا رہی تھی۔ تو آن دی ایئر تو عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ سب سے بہترین چیز معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ جو دو صورتیں ہیں قرآن کریم کی، جو آخری دو صورتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑے ہی فضائل بتلائے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ان کی تلاوت کرتے رہو، صبح بھی ان کو پڑھو اور شام کو سونے سے پہلے بھی ان کو پڑھو، اور اپنے اوپر اس طرح کر کے دم کر کے اپنے اوپر دم کر دو پورے جسم کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح بھی اور شام بھی 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو، تو اس سے انشاءاللہ ضرور فرق پڑے گا۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ بھی اگر کسی جو مخلص قسم کا اور جو تجربہ کار قسم کا، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مخلص پیسے لوٹنے والے نہیں بلکہ مخلص قسم کا، آپ کے پاس کوئی عامل ہو، عامل اس کو کہتے ہیں جس کا جنات، جادو، نظر، ان چیزوں کے ساتھ اس کا تجربہ ہوتا ہے، تو ایک مخلص اور جس کا تجربہ ہو۔ بعض لوگ مخلص ہوتے ہیں لیکن ان کا تجربہ نہیں ہوتا، یہ 2 صفتیں، جب بھی آپ کسی کے پاس جاؤ تو 2 صفتیں ہمیشہ دیکھا کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مخلص ہو، اس کے دل کے اندر ہو کہ میں اس کی مدد کرنا چاہوں، یہ نہیں کہ تھوڑی سی مدد کی اور تھوڑا سا چھوڑ دیا، یا یہ کہ الٹا آپ کے اوپر کر کے اور آپ کو خراب کر دیا تاکہ آپ اس کے پاس واپس آتے رہیں، تاکہ آپ کے پیسے لوٹتا رہے۔ نہیں، اس طرح نہ ہو، بلکہ دل کے اندر اخلاص ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ بڑے بیچارے پریشان ہیں، اللہ خوش ہو جائے گا اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ کی ہمدردی ہو، اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی اس کے سامنے ہو، تو مخلص ہو، اور دوسرا تجربہ کار، اس کو تجربہ ہو، تو ایسے آدمی کے پاس آپ جا کر اپنا علاج کروا لیں۔ اور تیسری پھر کسی صاحب نے یہ پوچھا کہ کوئی تفسیر ہمیں بتلائیں کہ اس تفسیر کو ہم پڑھ سکیں۔ تو تفسیر تو بہت ساری تفاسیر ہوتی ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اس انداز کے اندر، وہ تو ہر آدمی کی بات کرنے کا خاص انداز ہوتا ہے اور سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، لیکن تفاسیر کے اندر معارف القرآن بہت اچھی تفسیر ہے۔ معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عجیب تفسیر لکھی ہے اور عام فہم کے اندر ہے، انگلش کے اندر بھی اس کے ٹرانسلیشن ہو گئی ہے، معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی ہے، اور عام فہم کے اندر ہے، اور اس کو آپ اردو کے اندر بھی اس کی مل سکتی ہے اور انگلش کے اندر بھی ٹرانسلیشن اس کی مل سکتی ہے، باقی بھی ٹرانسلیشن ہوں گی، لیکن یہ بہت عام فہم کے اندر اس کو یعنی ہر آدمی عالم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یعنی ہر آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے اور اس تفسیر کو سمجھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر امتیاز صاحب ویک فیلڈ، آپ نے جو سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام جو میں واقعہ عرض کر رہا تھا، تو اس واقعے کے اندر سلیمان علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، اور گزرتے چونٹیاں جو ہیں، چونٹیوں کو اللہ رب العزت نے یہ گویائی دی، اور اس نے تمام لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر آ رہا ہے، اور آپ اپنی بلوں کے اندر اور اپنے سوراخوں کے اندر گھس جاویں۔ تو آپ نے یہ سوال کیا کہ چونٹی کو کس طرح پتہ تھا کہ یہ سلیمان علیہ السلام ہے؟ تو سوال کا جواب بڑا آسان، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر جس کے اوپر آپ کی حکومت ہے، ان جتنے بھی ماتحت ہوتے ہیں، وہ اپنے مافوق کو ہمیشہ جانتے ہیں۔ مافوق جو ہے وہ اپنے ماتحت کو ہمیشہ نہیں جانتا۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ سوال سے آپ اس انداز کے سمجھ گئے ہوں گے، لیکن عام لوگوں کے لیے سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ماتحتی عام لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک آدمی کو ضرور جانتے ہیں۔ تو مثال اس کی کہ اس ملک کا، ہم ابھی انگلینڈ کے اندر ہیں، تو اس ملک کا کون سربراہ ہے فی الحال؟ تو ٹریزا مے جو آپ کی پرائم منسٹر ہے۔ اس سے پہلے جو آپ کے پرائم منسٹر تھے وہ ڈیوڈ کامران تھے۔ اب اس ملک کی رانی اور ملکہ کون ہے؟ ملکہ الزبتھ۔ ہر آدمی، بچہ اس کو جانتا ہے، کیونکہ اس کی ہمارے اوپر حکومت ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہوگا وہ تو جانور ہیں، تو جس کے اوپر حکومت ہوتی ہے، ہر ایک اپنے حاکم کو جانتے ہیں،
الٹا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. تو ماتحت والے فوق کو ہمیشہ جانتے ہیں, فوق والے ماتحت کو نہیں جانتے. اس کا طریقہ, اب جو ایلزابتھ ہے, ملکہ ایلزابتھ, ہر ایک اس کو جانتا ہے کیونکہ اس کی حکومت ہمارے اوپر ہے, لیکن وہ ہر ایک کو نہیں جانتی. کیوں؟ کہ وہاں بہت سارے لوگ ہیں. اب اس کی دوسری مثال, اب میں مسجد کے اندر امام ہوں, جس مسجد کے اندر ہے, مسجد ابو بکر بریڈ فورڈ کے اندر, بریڈ فورڈ 3 کے اندر, لیڈز روڈ کے پاس ہے. تو وہاں ہماری مسجد کے اندر کافی آبادی ہے ماشاءاللہ. جمعہ کے دن دیٹس اباؤٹ 1800 پیپل, 1800 آدمی آ سکتے ہیں. تو وہ 1800 جتنے بھی ہیں میرے سامنے جب بیٹھتے ہیں, میں ہر ایک کو نہیں جانتا ہوں, لیکن جتنے بھی وہاں ایک ایک بچہ جو ہے وہ جانتا ہے, میرا نام بھی, میرا ٹائٹل بھی, کس وقت میں ہوتا ہوں, کدھر نہیں ہوتا ہوں, ہر ایک وہ جانتا ہے. کیوں؟ کہ اس وقت آپ مافوق ہیں, وہ ماتحت ہے. یعنی کوئی بڑائی کی بات نہیں, صرف وہ ایک بات سمجھا رہا ہوں. تو جو مافوق ہوتا ہے اس کو ماتحت کے اندر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں. اور چونکہ سلیمان علیہ السلام کے ماتحت انسان بھی تھے, تو جتنے بھی انسان تھے وہ جانتے تھے کہ ہمارا جو سربراہ ہے, ہمارا حاکم ہے, ہمارے وقت کے نبی ہیں, وہ سلیمان ہیں. چونکہ ان کی حکومت جنات پر تھی, تو جنات بھی آپس میں کہتے کہ ہمارے جو حاکم ہیں, ہمارے جو بادشاہ ہیں, ہمارے جو وقت کے نبی ہیں, وہ سلیمان علیہ السلام ہیں. اور چونکہ جانوروں کے اوپر بھی چیونٹیوں کے اوپر حکومت تھی, تو وہ بھی آپس میں بات کرتے ہوں گے کہ ہمارے جو حاکم ہیں, ہمارے جو نبی ہیں, ہمارے جو لیڈر ہیں, ہمارے جو بادشاہ ہیں, وہ سلیمان ہیں. تو اس لیے ایک دوسرے کو ان کو پتہ تھی, تو وہ آپس کے اندر بات کرتے. تو ویری گڈ کویسچن. لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ ماتحتی کے اندر اب یہ ہے کہ ابتدا کے اندر ان کو کس نے بتایا؟ اللہ رب العزت نے. جب ان کے دلوں کے اندر یہ الہام کر دیا کہ ان کی تمہارے اوپر حکومت ہوگی, تو ظاہری بات ہے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر ان کا نام بھی الہام کر دیا ہوگا. تو اس لیے اس سوال کا جواب کہ ماتحت ہمیشہ مافوق کو جانتے ہیں, جو زمین پر ہوتے ہیں, جو تحتی کے اندر ہوتے ہیں, تو وہ اپنے حکمران کو. اب مثال کے طور پر پاکستان کے اندر پتہ نہیں کتنی ملین کی آبادی ہے, اور دیہاتوں کے اندر ایک ایک بچہ جو ہے, عام طور پر چھوٹا بچہ, وہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے ملک کا سربراہ کون ہے. سربراہ سب کو نہیں جانیں گے, لیکن ایک ایک بچہ جو ہے اپنے حاکم کو جانتا ہے. تو یہ سوال کا جواب, اور گڈ کویسچن, لیکن اس کا یہ آنسر ہے. اگلا سوال آپ نے کیا کہ اگر پیشاب کا قطرہ جو ہے, پیشاب کا جو قطرہ اگر انسان سے وہ نکل جاوے, تو کتنا بڑا قطرہ ہونا چاہیے کہ جس سے ناپاکی انسان کی ہو جاتی ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ کون سی جگہ کے اندر لگے, تو اگر ایک بھی قطرہ چاہے جتنا بھی چھوٹا ہو, اگر وہ لگ جاوے, تو وہ آپ کا کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے, اور اس حصے کو آپ کو دھو کر پاک کرنا ہوگا, چاہے چھوٹا سا بھی ہو. ہاں, اگر آپ نے نماز پڑھ لی اور بعد میں پتہ چلا, وقت بھی گزر گیا, تو اس وقت معذرتاً یہ ہے, یعنی شریعت نے آسانی کی ہے کہ اس وقت اگر وہ 50 پینس پیس, چھوٹا سا جو ہوتا ہے 50 پینس پیس, عام طور پر اس کو پہلے زمانے کے اندر یوں کہا جاتے تھے کہ اگر آپ اپنا چلو جو ہے, اپنا ہاتھ اس طرح بھر لیں پانی کے ساتھ, تو جتنی بڑی جگہ پانی گھیر لیتی ہے, اگر اس سے تھوڑی ناپاکی ہو تب تو معاف ہے, اس سے زیادہ ہو تو تب معاف نہیں ہے. یہ علماء کی اصطلاح کے اندر اس کو نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کہتے ہیں, کیونکہ بہت سارے علماء اور مفتیان حضرات بھی اس پروگرام کو سنتے ہیں, وہ مجھے بتلاتے رہتے ہیں, تو میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ ان کو اپنی اصطلاحات کا بھی پتہ چل جائے. تو یہ اس کو نجاست غلیظہ یعنی بڑی نجاست خفیفہ بھی اور دوسری جو نجاست ہوتی ہے نجاست خفیفہ. تو جو پیشاب ہے یہ نجاست غلیظہ ہے. تو پہلے سے اگر پتہ چل جائے کہ میرے کپڑے کے اوپر پیشاب لگ گیا ہے, تو چاہے چھوٹا سا بھی قطرہ ہے, وہ معفو عنہ نہیں, وہ معاف نہیں ہے, بلکہ اس قطرے کو بھی آپ کو دھونا ہوگا. 3 مرتبہ آپ اس کو دھو لیں. آسان طریقہ یہ, اس چھوٹے سے جو بھی جگہ تھوڑی سی آگ کی جو جس کے اوپر پیشاب یا خون لگ گیا ہو, تو اس چھوٹے سے حصے کو 3 مرتبہ دھو لیں. 1 مرتبہ دھو کر پانی اس سے نچوڑ لیں, پھر دوسری مرتبہ دھو لیں, پانی نچوڑ لیں, پھر تیسری مرتبہ دھو کر پانی اس سے نچوڑ لیں. یعنی پورے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر نماز آپ نے پڑھ لی اور پھر وقت بھی گزر گیا, اگر وقت نہیں گزرا تو آپ کو اس کو دھو کر دہرانا ہوگا, لیکن اگر وقت بھی گزر گیا تو اب شریعت نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ بعد میں آپ کو پتہ چلا, تو اس وقت اگر 50 پینس پیس سے وہ تھوڑا حصہ
گندا ہوا تھا آپ کی پیشاب یا خون کے ذریعے یا پخانے کے ذریعے نجاست غلیظہ سے، تو اس وقت اس سے تھوڑا ہو تب معاف ہے، اس سے زیادہ جگہ تب وہ پھر معاف نہیں ہے، بلکہ اس تمام کو آپ کو دھونا ہوگا، اور دھو کر پھر آپ کو نماز کو دہرانا ہوگا۔ تو یہ کچھ سوالات تھے، اور اگلی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے قسط کے اندر مسجد الاقصیٰ کی تاریخ کی طرف واپس آئیں گے، اور مسجد الاقصیٰ کے اوپر سلیمان علیہ السلام نے جو کام کیا اس کی طرف بھی بات چیت کریں گے۔ لیکن یہ تمام واقعات اور پچھلے قصے اس قسط کی طرف مسجد اقصیٰ کی ترغیب اور مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور مسجد اقصیٰ کی تعریف ہمارے دلوں کے اندر اور لوگوں کے دلوں کے اندر پھیل جاوے، تاکہ لوگوں کو مسجد اقصیٰ کی اہمیت پتہ چل جاوے، اور جتنا ہو سکے ان چیزوں کو پھیلائے۔ غیر جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ آپ لوگوں کے ذہن سے بھول جاوے، آپ بھی بھول جاویں، لوگ بھی بھول جاویں، تاکہ اس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جاویں، دور ہو جاویں، فارگوٹن ہو جاوے، بالکل بھولی بھلائی ہو جاوے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ جیسے کعبۃ اللہ اور اس کے بعد مسجد نبوی اور تیسری جگہ کے اوپر مسجد اقصیٰ، یہ 3 بڑی جگہیں ہیں۔ ایسے کرتے ہیں، اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں۔ کل بھی انشاءاللہ پروگرام ہوگا، ایوری منڈے اور ایوری ٹیوزڈے ہوتا ہے، اور پروگرام ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو استقامت نصیب فرما، یا رب العالمین شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، یا رب العالمین۔ یا رب العالمین، جو لوگ پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہے، یا اللہ تو سب کی پریشانیوں کو بھی جانتا ہے، ان پریشانیوں کے حل کو بھی جانتا ہے، یا رب العالمین سب کی پریشانیوں کو اپنی قدرت کاملہ سے دور فرما، یا رب العالمین ہم سب کو صحیح اسلامی زندگی نصیب فرما، اور جب ہماری موت کا وقت آوے تو یا رب العالمین تو ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرما، ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب العالمین جتنے بھی ہماری مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا رب العالمین ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرما، جنت الفردوس کے اندر ان سب کو اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا رب العالمین تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق، سچی محبت نصیب فرما، اور ان کی زندگی جیسے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا کے اندر ہم سب، دنیا اور آخرت کے اندر ہمیں اپنی رضامندی نصیب فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔